بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون, سب لوگ کیسے ہیں؟ یہ اس دن کا ولاگ ہے جس دن ہمارے گھر میں پورے دن لائٹ نہیں تھی اور پوری رات لائٹ نہیں رہی ہے. تو علی لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے, تو میں نے علی کو پنکھا جل دیا. پوری رات ماشاءاللہ میں علی کو پنکھا جلتی رہی, اس لیے کہ علی سو جائیں, آرام کر لیں تھوڑی دیر. علی کو نیند نہیں آتی تو میں نے علی کو پنکھا جلتی رہی. تو پوری رات اسی طرح گزری ہے. پوری رات کے لیے لائٹ بند کر دی تھی, دن میں بھی لائٹ بند کر دی تھی اور تھوڑی دیر کو دی تھی, پھر رات میں پوری رات کے لیے لائٹ چلی گئی تھی. یہ پوری رات کا ہے. تو تھوڑا سا ولاگ میں نے لے لیا تھا کہ یہ ایک پڑا رہ جائے گا کہ میموری کے طور پہ کس طرح بھی ہوتا تھا اس طرح کے کاموں میں, کہ پوری رات علی میں آپ کو پنکھا جلتی تھی. تو علی مجھ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا پنکھا جل دو, مگر علی سو گئے اور پھر میں پوری رات پنکھا جلتی رہی علی کے اوپر. پھر صبح اٹھی, اس طرح کی حالت ہو رہی تھی میری, اور میں نے برتن وغیرہ دھوئے کیونکہ پوری رات ہمارے گھر میں لائٹ ہی نہیں تھی. پتہ نہیں کیا ہوا تھا, کیا ہم نے پتہ بھی نہیں لگایا اتنا. یہ ہمارا پورا کچن پھیلا ہوا تھا اس طرح سے, اور اس طرح سے میں نے یہ برتن دھو لیے تھے. آج کل تو بڑی رونقیں لگی ہوئی ہیں, بیل بکرا اور سب کے گھروں میں آ گیا ہے, اور ماشاءاللہ سنت ابراہیمی کی قربانی کی تیاریاں بڑی زور و شور سے چل رہی ہیں, اور ہر کوئی حسب توفیق اپنے اپنے حساب سے بکرا, گائیں, اونٹ اس طرح سے لا رہا ہے. تو بڑے پیارے پیارے بیلیں آئی ہوئی ہیں اب کی, تو بکرے بھی بہت خوبصورت آئے ہوئے ہیں سب کے گھروں میں, بڑا اچھا لگ رہا ہے. مطلب لیکن یہ کہ رستوں میں لے کر جو بیچنے والے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, تھوڑا سا وحشت آتی ہے, ڈر لگتا ہے. کل میں علی کے ساتھ جا رہی تھی تو وہ ادھر کی طرف جب ایک دونوں پٹیوں پہ نا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, بیچ میں سے ہماری گاڑی گزرتی ہے, تو نا میں نے کہا علی یہ دیکھیں بیچ میں لے کر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور کیا کہتے ہیں کسی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ جائے تو کیا ہوگا. اتفاق سے ایسا ہوا, ایک گائے کی رسی بھی چھوٹ گئی تھی. میری تو جان ہی نکل گئی. علی کہہ رہے تم تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہو, کیا کرو؟ میں نے کہا نہیں علی, یہ بڑی بیلیں آئی ہوئی ہیں آج کل بڑی بیلیں آئی ہوئی ہیں. آج کل وہ زمانہ تھوڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیلیں آئی ہوئی ہوں. میں سوچتی ہوں واقعی ٹریول کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. وہ اپنے ہائٹ سے زیادہ چھوٹے آدمی کی ہاتھ میں دیا ہوا ہے, وہ قد اس کا کم ہے اور گائے کا قد زیادہ ہے, اور وہ سنبھالے کھڑا ہوا تھا, زٹ سے آتے پھر وہ نکل گیا ہاتھ سے چھوٹ کے. اور پھر وہ آگے کی طرف بھاگا, اس کے پیچھے بچے بھاگے, بچے کے پیچھے آدمی بھاگے, آدمیوں کے پیچھے اور تیز وہ بھاگا. خیر وہ نکل گیا, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, اتنی دیر میں ہماری گاڑی وہاں سے نکل گئی. ہمیں نہیں پتا وہ ملا کہ نہیں ملا, کیا ہوا کیا نہیں. تو بہرحال یہ ہوا, خیر پکڑ لیا ہوگا, علاقے کا تھا, وہ بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا جو ادھر ادھر, یہ چکر ہوا. لیکن اس وقت تو میری جان ہی نکل گئی تھی جب وہ بالکل اتنا بھاگا, یوں کھڑا ہو کے نیچے گرا اور اس نے رسی چھڑوائی اور بھاگ گیا. ظاہر سی بات ہے اس کو پکڑنے کے لیے نا, اس بیل کو پکڑنے کے لیے بھی نا آدمی جاندار ہو, دمدار ہو, پھر وہ اس کو پکڑے تو پھر بات ہوتی ہے. مرد تو ہر کوئی ہوتا ہے نا, لیکن وہ پھر اس کی طاقت کا مرد ہو کہ اس کی طاقت کے حساب سے اس کو پکڑ لے. وہ بیل کی طاقت ہوتی ہے, وہ عام طاقت بھی نہیں ہوتی. اس نے ایک جھٹکا دیا, جھٹکے سے اس کے ہاتھ پہ بھی ضرب آئی شاید, اور وہ رسی چھڑا کے اس کے ہاتھ سے یہ جا وہ جا. ہماری آنکھوں دیکھا حال تھا, لیکن اتنے سمے میں تو میری سانس کی سانس پھول گئی. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, یہ ہم کیوں آ گئے اس طرف. اور وہ پھر وہ لوگ نا, جس کا چھوٹتا ہے اس کی تو جان نکل جاتی ہے, اور جس کا نہیں چھوٹتا اس کے کیا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ان کو مزہ آ جاتا ہے. وہ اس آواز کی وجہ سے وہ اور بےقل ہو کے بھاگتا ہے, تو وہ کسی پر بھی چڑھ سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ انسانوں کو سوچنا چاہیے, لیکن لوگ مزہ لیتے ہیں اس چیز کا بھی, کرتب کا بھی, اور مزہ آتا ہے لوگوں کو. جبکہ یہ تماشا نہیں ہوتا, ایک آدمی کی جان جاری ہوتی ہے کہ اس کا بیل بھاگ گیا, وہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوا تھا, اور دوسرے آدمی کا تماشا بن جاتا ہے. مطلب ایک کی تکلیف دوسرے کا تماشا ہے یہاں پہ. مطلب چلو, لیکن پھر بھی ہماری تو اس وقت, میرا تو بینڈ بج گیا تھا اس وقت کہ بھائی یہ کیا ہو گیا اچانک سے, جب وہ ایک دم سے سر کر کے بھاگا یا. تو میں نے کہا بتاؤں. اچھا یہاں پہ میں چولہا وغیرہ چولہا واش نہیں ہوتا, چولہے کو میں نے کپڑا مارا تھا, اور پورا چولہے کے یہ جو سٹینڈس ہیں نا ان کو واش کر دیا تھا, جس پہ پتیلی وغیرہ ہم لوگ رکھتے ہیں, تو یہ صاف کر دیا تھا, برتن صاف کر دیے تھے. جبکہ پوری رات لائٹ نہیں تھی, علی زیادہ تھکے پھر رہے تھے, جبکہ میں تو انرجی بوسٹر لگا ہوا ہے, میرے پیچھے تو بیٹریز لگی ہوئی ہیں, میں تو چلتی رہتی ہوں. علی بیچارے زیادہ تھک گئے تھے, اس لیے علی نے پوسٹران فوڈ کھائی, اور پھر بیچارے وہ جا کے پنکھے میں سو گئے. تو اس لیے علی بیچارے تھک گئے تھے, ان کو زیادہ فکر ہو رہی تھی. اس کے بعد علی اٹھے, میں یہاں چولہا صاف کر رہی تھی. اس کے بعد علی اٹھے اور علی نے مجھ سے کہا چائے بنا کے دو مجھے. جبکہ میں اتنا کام کر رہی تھی, علی سو کے اٹھے اور علی نے مجھ سے چائے مانگی. تو میں نے کہا اچھا علی, میں پہلے چولہا بعد میں صاف کروں گی یہ والا, پھر اس کے بعد آپ کو چائے بنا کے دیتی ہوں. یہاں پہ پھر میں نے علی کو چائے بنا کے دی ہے.
یہ میں نے اتنا یہاں پہ چولہا صاف کر رہی ہوں ابھی میں، پھر آدھے پر گیلا کپڑا میں بعد میں ماروں گی لا کر. یہ ابھی میں یہ والے کپڑے مار لوں، میں نے کہا اس کو اچھی طرح میں نے صاف کر لینا ہے. آج تو میں نے پوری کچن کی پورا صفائی کی تھی اچھی طرح رچ کے. میں نے کہا جو جو چیزیں رہ گئیں وہ کرو، کیونکہ پکوڑے وغیرہ تلے گئے تھے تو وہ ماشاءاللہ سے ایسے ہو رہا تھا نا کہ علی بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو تھوڑا پھیل گیا تھا کام. اور آپ نے میری وہ چپلوں کی ویڈیو دیکھ لی جو میں لائی ہوں چپلیں وغیرہ خرید کے، بڑی اچھی ویڈیو ہے. لیکن علی کہہ رہے تھے میں ان کی پسند کی چپل لوں، وہ گھر میں آ کے بھی یہی کہہ رہے تھے. بھائی میں نے کہا میری ایڑیوں میں درد ہو جائے گا، پھر آپ کو کام والی بیوی چاہیے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا انسان. میں تو کہتی ہوں بھائی اس وقت پھر اپنی چلا لو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں پھر اس وقت اپنی چلاؤ. اس لیے کہ پھر دیکھیں نا ابھی میں چولہا صاف کری تھی، پھر علی پیچھے سے آئے اور کہنے لگے کہ چائے بنا دو، پھر میں فوراً آدھا کام چھوڑ کے چائے بنانے گئی ہوں. یہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ نہیں اس وقت اپنی چلاؤ جب اپنے پاؤں میں کمفرٹیبل چپل ہوگی نا، جہاں تم ایزی فیل ہو رہے ہو وہی چیز کرنا. ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی پسند پہ چلیں گے نا تو اپنا کام نہیں کر پائیں گے. پھر یہ ہے کہ بس پسند کا بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کمفرٹیبل چپل پہنی جائے. اس لیے میں اپنی چپل کو کبھی نہیں اتارتی. اپنا مجھے جس میں کمفرٹیبل چپل لگتی ہے، جس میں مجھے ایڑیوں میں پین نہیں ہو، درد نہیں ہو اور میرا پاؤں پرسکون رہے، میں وہی چپل پہنے رہتی ہوں. میں یہ نہیں دیکھتی میں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں کہ میں کہاں کام کر رہی ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں میں اپنے گھر کا کام پورا کر لوں. اگر میں گھر کا کام نہیں کروں گی تو یہ مسٹر جو پتی دیو ہوتے ہیں، جو ہسبینڈ جو کہلاتے ہیں، وہ منہ بنانے لگتے ہیں. اچھا نہیں لگتا. بھائی میرے میاں کا تو ہے یہ سسٹم، اب آپ کے میاں کا نہیں ہو تو میں نہیں کہہ سکتی. میرے میاں کا تو یہی سسٹم ہے. اب میں وہاں جاؤں گی گیلا کپڑا وغیرہ بعد میں ماروں گی اس والے چولہے پر، پرکولے کے چولہے پر، یعنی آنگن کے چولہے پر. ابھی میں نے اس سے کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ علی آ گئے تھے. علی نے کہا چلو یہ مجھے چائے بنا کے دو. میں چائے بنانے کھڑی ہو گئی. اس کے بعد پھر میں نے سارا کام کیا اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا منہ پہ پانی ڈالا کیونکہ ابھی مجھے کھانا پکانا ہے، ولاگ بہت لمبا ہو جاتا. تو بس میں یہ سوٹ پہن کر آ گئی تھی. آج میرے کو ہاتھ لگا یہ والا سوٹ. میں یہ سوٹ پہن کر آئی ہوں اورنج کلر کا پیارا سا. یہ میرا پرانا سوٹ ہے، یہ میں لے کر آئی ہوں باہر. میں نے سامان اپنا رکھ دیا ہے نکال کے، جو بھی نکالنا تھا چکن وغیرہ پانی میں بھگو کے میز کے اوپر سب میں نے پانی بھر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد اب میں جاؤں گی کھانا پکانے کے لیے. آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا. تو میں یہ کہتی ہوں جس میں چیز میں آپ کمفرٹیبل ہو آپ وہی چیز پہنو، ٹھیک ہے. پہنو اپنے من کی اور سنو سب کی، لیکن پہنو اپنے من کی، جو تمہارا دل چاہے وہی چیز پہنو. میں تو یہ کہتی ہوں. میں نے علی کو بھی کہا علی نہیں میں نہیں کر سکتی، وہ چپل میں نہیں لے سکتی. علی کو بہت پسند تھی. اچھا اگر آپ نے وہ چپلوں والا ولاگ میرا نہیں دیکھا نا عید کی چپل والا تو جا کے دیکھیے گا، اچھا لگے گا آپ کو. میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ ڈال دیا، اور جس نے نہیں دیکھا بفر میں بٹن دوں گی جا کے دیکھ لینا. اب ملتے ہیں میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ میرے دوسرے چینل پہ. تو آج کے لیے بس میرا یہیں تک ولاگ تھا اور یہ سب میں نے دکھایا آپ کو. تو بس چھٹی ہوئی میری آج کے ولاگ کی. تو میں یہاں کھڑی ہوئی تھی، بس میں نے تھوڑا سا سین لے لیا آپ کے ساتھ. گلی سے گائیں وائیں گزر رہی تھی، سوچا وہ ولاگ بھی لے لوں. لیکن وہ ریکارڈنگ لی تھی لیکن آئی نہیں، وہ بٹن دبانا بھول گئی، گایوں کو دیکھتی رہ گئی. اس وقت چھنن میں بھاگی تھی وہاں پہ دیکھنے کے لیے گایوں کو، لیکن لے نہیں پائی. وہ گایوں کو دیکھتی رہ گئی، ریکارڈنگ کا بٹن نہیں آن ہوا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح سے سین تھا. کب کلب اینڈ ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا، اس لیے خدا حافظ، اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ. بائے.